دو قومی نظریہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جسے نظریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جسے نظریہ اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر، یعنی نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پر یہ مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی۔ چونکہ ہندو مسلم، یہود، ہنود، کفر، یہ سب جو ہیں یہ ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہیں۔ ان سب کا تصور بھی الگ الگ ہے، ان سب کا رہن سہن بھی الگ تھلگ ہے، ان کی عبادات الگ تھلگ ہیں، ان کے سارے معاملات الگ تھلگ ہیں، یعنی ان کے اندر کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ دو قومی نظریہ وہ ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھ دی تھی جب آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر۔ یہ جو ہجرت مدینہ تھی یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھنا تھا، اور اس میں وطن کو مقدم نہیں رکھا گیا، اس میں مذہب کو اور اسلام کو مقدم رکھا گیا۔ جو کانگریسی ملا تھے ان کی سوچ میں اور علماء اہل سنت کی سوچ میں یہی فرق تھا کہ انہوں نے سب سے پہلا نمبر وطن کو دیا، وطن کو مقدم رکھا، لیکن جو علماء اہل سنت تھے، صوفیاء کرام تھے، انہوں نے اس چیز کو مقدم رکھا کہ وطن پہلے نہیں بلکہ اسلام پہلے ہے، مذہب پہلے ہے۔ اگر مذہب ہے، اسلام ہے تو وطن بھی ہے، اگر مذہب اور اسلام نہیں تو پھر وطن بھی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جیسے پیارے وطن کو چھوڑ کر مدینہ شریف ہجرت فرما کر اسلام کو مقدم رکھا، مذہب کو مقدم رکھا۔ یہی دو قومی نظریہ کی بنیاد تھی۔ پھر اسے بر صغیر کے اندر مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجاگر فرمایا، دو قومی نظریہ کو آپ نے اجاگر فرمایا۔ پھر مجدد الف ثانی کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو قومی نظریہ کو پرزور اور بھرپور طریقے سے واضح کیا، اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی کہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ مستانہ لگانے والے احمقوں کی جنت میں بستے ہیں، بے وقوف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ایک جیسے ہیں، اور انہوں نے تحریک ترک موالات چلا رکھی ہے۔ بھئی انگریز سے تو تعلقات ختم کر دیے جائیں لیکن ہنود کی، ہندوؤں کی گود میں بیٹھا جائے، یہاں تک کہ شیخ الہند ہو اور کشکا لگانے کو بھی اپنی خوشی محسوس کرے، کشکا لگانے کو اپنی خوش نصیبی محسوس کرے، اور گاندھی جی جیسے بندے کو جو ہے وہ کٹر ہندو کو مسلمانوں کا رہنما اور لیڈر بنا کر پیش کیا جائے۔ اگر ترک موالات قطع تعلق انگریزوں سے کرنا ہے تو پھر ہندوؤں سے بھی کیا جائے، وہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ تو کئی لاکھوں جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لہذا یہ بتائیے کہ جب انگریز اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا اور واقعی نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، تو پھر ہندو کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والے، آب زمزم پینے والے کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک خدا کے پرستار، ایک خدا کی پوجا کرنے والے اور لاکھوں خداؤں کو پوجنے والے جن کے 35 لاکھ خدا ہوں، کیا یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو پھر ایسا ہوا نا، فرّ من المطر فقامت المیزاب، بندہ بارش سے تو بھاگے جو صاف ستھری بھی ہے، پر نالے کے نیچے کھڑا ہو جائے جہاں سے گند خرابہ آنا ہے۔ یہ کوئی دانائی کی بات ہے؟ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ دو قومی نظریہ کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، دو قومی نظریہ سب سے پہلے اعلی حضرت نے پیش فرمایا۔ پھر حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں پیش فرمایا۔ پھر اعلی حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 1931 میں پیش فرمایا۔ پھر اسی دو قومی نظریہ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1938 کے اندر قبول فرمایا، اور پھر اس سلسلے کو آگے چلایا کہ ہندو اور مسلمان ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، ان کے رہن سہن جدا، ان کی عبادت جدا، ان کے خدا جدا، ان کی بولیاں جدا، ان کی اصطلاحیں جدا جدا، سب کچھ الگ الگ ہے، تو ان کے لیے ملک بھی الگ الگ ہونے چاہیے۔ تو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اور آج بھی اس کا یہی نظریہ ہے جس کو نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان بھی کہتے ہیں۔ آج سیکولر لوگ
آج جو ہے ٹاک شوز کر کے وہ جو ہے مطلب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں دو قومی نظریہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے اور بن چکا ہے، اور قیامت تک اسی نظریے کے اوپر قائم رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔